ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک خط مصری صدر کے نام ارسال کیا ہے۔ قطر اور مصر نے دوحہ کے پاس عرب لیگ کی صدارت کی مدت کے دوران مشترکہ عربی عمل کو آگے بڑھانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اور قطری ہلال احمر، ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ سوسائٹیوں کی یونین کے ساتھ غزہ کی پٹی کے بھاری نقصانات پر بات چیت کر رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قاہرہ میں مصری صدر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں انہوں نے صاحب سمو امیر کی جانب سے مصری صدر کو ان کی صحت و سعادت اور عرب جمہوریہ مصر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل ایک زبانی پیغام انہیں پہنچایا۔ عرب جمہوریہ مصر کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے نام اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور تعاون اور فلسطین اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب قومی سلامتی کی حفاظت اور امت عربی کے مسائل کے دفاع میں عرب جمہوریہ مصر کے اسٹریٹجک اور بنیادی کردار اور علاقائی سطح پر امن، استحکام اور ڈیولپمنٹ میں اس کی باہم کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ اور اب مشترکہ عربی عمل کے سسٹمز کو فعال بنانے کے لیے قطر کے نمایاں کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ جناب سامح شکری کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں گزشتہ جنوری کے مہینے میں العلا کے بیان پر دستخطوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والی مثبت اور پازیٹیو تبدیلیوں، اگلے مرحلے میں ان مثبت فضاؤں کو مزید فروغ دینے کے اقدامات اور تدابیر، اور دونوں برادر ملکوں میں اقتصادی اور سرمایہ کاری کے بڑے مواقع سے استفادے پر بات چیت کی گئی۔ اس سے دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کل ہونے والی اس ملاقات میں عرب لیگ کی کونسل کی قطری صدارت کی مدت کے دوران مشترکہ عربی عمل کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور اہم علاقائی مسائل، خاص طور پر ایتھیوپیا کے النہدہ ڈیم کے بارے میں دونوں ملکوں کے موقفوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں غزہ کی پٹی میں فائر بندی کرانے کے لیے عرب جمہوریہ مصر کی کوششوں پر قطر کی جانب سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر پارلیمانی دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب پاسکل برانڈو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور جمہوریہ فرانس کے درمیان دوستانہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے
امریکی سمندری فوجوں کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کی صدارت میں اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا اسکوا کے مجازی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کم ترقی والے ملکوں کی کانفرنس کی تیاریوں میں اقوام متحدہ کے کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ کانفرنس اگلے سال جنوری کے مہینے میں یہاں دوحہ میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کم ترقی والے ملکوں کو ترقیاتی امداد دینے میں پیش ہے، کیونکہ اس کی گہری پالیسی یہی ہے کہ ان مسائل کی بھرپور مدد کی جائے جنہیں عالمی برادری اولین اہمیت دیتی ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ ہدایات کے مطابق کووڈ-19 کی عالمی وبا کے خاتمے کے لیے دوسرے ملکوں اور تنظیموں کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اب تک دنیا کے 10 ملکوں کی مدد کر چکا ہے تاکہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ صحت کی عالمی اسمبلی کے 74ویں سیشن کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس دوران میں وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے الوقرہ اسپتال کا دورہ کیا، جبکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مریضوں کے آخری گروپ بھی اب الوقرہ اور رأس لفان کے اسپتالوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت نے اپنے اس دورے میں اس وائرس کی دوسری لہر کے آ جانے کے بعد الوقرہ اور رأس لفان کے اسپتالوں کے اہم اور بھرپور بنیادی کردار پر زور دیا۔ ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 349 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 339 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,11,635 ہو گئی ہے اور مزید 2 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ پھر اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک ملک میں لوگوں کو 2,365,647 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کل خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی 40ویں سالگرہ منائی گئی۔ امسال یہ دن ان امنگوں کے ساتھ منایا گیا کہ اس کونسل کے ملکوں کے درمیان مشترکہ آفاق کھلے رہیں گے تاکہ کونسل کے ملکوں کے باشندوں کی بہترین خدمت ہو سکے، اور اس کونسل کی 5ویں دہائی میں بھی یہ سفر پوری کامیابی کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیوں کی یونین کے ساتھ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں موجودہ عالمی انسانی صورتحال اور خاص طور پر غزہ کی پٹی پر کی جانے والی جارحیت کے نتیجے میں اسے پہنچنے والے بھاری نقصانات پر بات چیت کی گئی۔ قطری ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی اور ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیوں کی انٹرنیشنل یونین کے سربراہ جناب فرانسسکو روکا نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی نے غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر پر کیے جانے والے حملے کے بارے میں اس یونین کی طرف سے اختیار کیے گئے موقف پر اس کا شکریہ ادا کیا اور زور دے کر کہا کہ قطری ہلال احمر سوسائٹی انسانی اصولوں کی پابندی کرتی ہے اور وہ اپنے اس پیغام کو ہر جگہ عام کرتی رہے گی۔
وہ جگہ خواہ غزہ کی پٹی ہو، القدس ہو یا پھر کوئی اور جگہ۔ اس دوران میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی کی برقراری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بلنکن نے شہر رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے بعد دیے گئے اپنے ایک بیان میں تعمیر نو کی کوششوں کی مدد کے لیے فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی سیاسی فضا بنانے کی اپیل کی ہے جس میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کی امنگیں پوری ہوں اور برابری کی بنیاد پر ان کی عزت و آبرو، آزادی اور سلامتی کی حفاظت ہو سکے۔ دو ملکوں پر مشتمل حل کی تاکید ہو، حرم قدسی کی موجودہ صورتحال برقرار رہے اور فلسطینیوں کو نکالے جانے کی روک تھام ہو۔ واشنگٹن میں عرب ڈائیلاگ سینٹر کے ڈائریکٹر صبحی غندور نے ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین کے حالیہ واقعات نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین کو پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے، جبکہ اس مسئلے کو تو دفنا دینے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ دوسری جانب عارضی صلح اور آسٹرائز کے باوجود قابض اسرائیلی فورسز اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں اور انہوں نے متعدد علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور تلاشی کی کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے نہتے بچے بھی گرفتاریوں سے نہیں بچ سکے، اور گرفتار کیے جانے والے ایک بچے بسام الکسوانی کی عمر صرف 10 سال ہے۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ شامی انتظامیہ آج جو صدارتی انتخابات کرا رہی ہے وہ ہرگز آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہیں۔ بشار الاسد کی انتظامیہ جو انتخابات کراتی ہے اس پر دنیا اور وہ شامی باشندے مذاق اڑاتے ہیں جو سال ہا سال کی بربادیوں اور خانہ جنگی دیکھ چکے ہیں اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بشار الاسد دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ شامی ادارے کام کر رہے ہیں، خواہ اس کے لیے اسے جعلی انتخابات ہی کیوں نہ کرانا پڑے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ مالی میں آنے والے فوجی انقلاب کے بعد وہاں کی ملٹری کونسل کے سربراہ نے ملک کے عبوری صدر اور وزیر اعظم دونوں کو ان کے اختیارات سے محروم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ملک میں اگلے سال عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس اقدام کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور فرانس نے تو انقلاب کے لیڈروں پر پابندیاں عائد کر دینے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے مالی کے تمام سول رہنماؤں کی فوری رہائی کی اپیل کی ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک خط مصری صدر کے نام ارسال کیا ہے۔ قطر اور مصر نے دوحہ کے پاس عرب لیگ کی صدارت کی مدت کے دوران مشترکہ عربی عمل کو آگے بڑھانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اور قطری ہلال احمر، ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ سوسائٹیوں کی انٹرنیشنل یونین کے ساتھ غزہ کی پٹی کے بھاری نقصانات پر بات چیت کر رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।